बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ और रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान एहसास के साथ लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यकीनन अगर हम रमज़ान के हवाले से बात करें तो आज हम उस जगह खड़े हैं कि जहां तकरीबन आधा रमज़ान हमसे रुखसत हुआ चाहता है और अभी भी कुछ रोज़ बाकी हैं इसकी बरकतें समेटने के लिए। रमज़ान का दूसरा अशरा जो कि मग़फ़िरत कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ आज के दिन की एक और भी अहमियत है। 15 रमज़ान वो दिन जिसे उन लोगों के नाम किया जाता है कि जिनके हुकूक 1400 साल पहले कुरान हमें बता चुका है, लेकिन दुनिया आज उसको तस्लीम कर रही है। जी हाँ, इसे वर्ल्ड ऑर्फन डे के हवाले से भी कहा जा सकता है, जिसे इस्लामिक वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो आलमी सतह पर यतीमों के दिन को मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ तारीखों पर सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान समेत जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें ये 15 रमज़ान को सेलिब्रेट किया जाता है और तकरीबन एक दहाई होने लगी है इस पूरे सेलिब्रेशन को। इस पर आज के दिन में हम बात करेंगे। मैं हूं आलिया कैसर, मेरे साथ मौजूद हैं नवीद सत्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आज के दिन के हवाले से ही मेहमान शख्सियात भी रहेंगी, लेकिन जो हमारे आज के मेहमान खुसूसी होंगे वो बच्चे हैं जिनके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और उन बच्चों के पास ही किंसा मुमताज़ अब्बासी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज दिन के हवाले से इन मेहमानों को वो किस तरह से देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम किंसा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आलिया? हम बिल्कुल ठीक हैं। आगाह कीजिएगा आज के दिन के हवाले से, आप कैसे देख रही हैं इसको? अच्छा, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पे हमारे सेट पे, अगर हमारे कैमरामैन दिखा सके, मेरे साथ शाइनिंग स्टार्स मौजूद हैं इस वक्त आलिया। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे इतनी खुशी महसूस हुई इनसे बात करके, एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट। मतलब मैं इनके पास जाके इनसे बात कर रही थी और ऐसा नहीं हुआ कि वो बीच में रुके या उन्होंने शर्म महसूस की, क्योंकि मुझे याद है कि हम बचपन में हम लोग ऐसे होते थे कि हम लोग को जब टीचर्स कहते थे कि असेंबली में जाकर आपने कोई जो है वो नाच सुनानी है या कोई ऐसा कलाम पढ़ना है, तो हम बड़ा घबरा जाते थे, हमारे एकदम से हाथ और पाँव ट्रैवल करना शुरू हो जाते थे। लेकिन दीज किड्स आर सो कॉन्फिडेंट कि ये खुद बता रहे हैं कि हम जो है ये डिस्कस करेंगे। और दूसरा आलिया, अगर हम जैसे अभी आपने बात की वर्ल्ड ऑर्फन्स डे के हवाले से, तो देखिए हमारे ये जो बच्चे हैं ये हमारे प्यार और हमारी केयर का इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है रमज़ान में, क्योंकि हम अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की शुरू से बात करते आ रहे हैं पहले रमज़ान से, तो हम तो अपने फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ मिल के सहर और अफ्तार का जो लुत्फ़ है वो उठाते हैं। लेकिन ये बच्चे वो हैं जो अपने माँ बाप के साथ नहीं होते, अपनी फैमिली के साथ नहीं होते। इनको एक न्यू फैमिली मिलती है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी वो एक कमी जो है वो इनके अंदर रह जाती है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से सवाल तैयार करके रख लिए हमारे पैनल से, तो आज थोड़ा बहुत इनको भी तंग करेंगे। बट आई एम फीलिंग वेरी मच एनर्जेटिक क्योंकि आज हमारे साथ ये शाइनिंग स्टार्स मौजूद हैं। ओवर टू यू आलिया। बहुत शुक्रिया किंसा। नवीद, हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जो खास तौर पर जैसे किंसा ने बात की कि ये बच्चे जो कि शाइनिंग स्टार्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो चमकते दमकते सितारे हैं कि जिन्हें आगे लेकर आएँ, उनके नाम रोशन करें, तो हमारी अपनी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन हो सकती है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि इन बच्चों के अपनी वालिदैन नहीं है, वहीं पर ये हमारी जिम्मेदारी बन जाते हैं। तो वो लोग जो इनको आगे लेकर चल रहे हैं उनके हवाले से हम बात करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ आज बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए भी। मैं देखता हूँ कि जब से OIC ने ये फैसला किया कि 15 रमज़ान मुबारक को ये दिन मनाया जाता है, मेरे ख्याल से ये बड़ी सोच समझ के मनाया जा रहा है। और उसमें हर साल 15 रमज़ान मुबारक को ये शाइनिंग स्टार्स जो बच्चे होते हैं, ये हमारे मेहमान होते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफिस के मेहमान होते हैं, ये मुख्तलिफ जितने भी हमारे यानी सरकारी ओहदे हैं वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। और आप देखिएगा आज के दिन इन बच्चों के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक में जो इनके लिए जितना काम होता है, मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया अवेयरनेस आ रही है, हमारे यहाँ जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इन बच्चों के हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी गवर्नमेंट भी कॉन्शियस है, उसके साथ साथ जो सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग हमें देखने में नजर आता है वो काम कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो जो हेल्पिंग हैंड है उसने क्या काम किया है उस पर हम तफसीलन उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैं हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाते चलें, फिर हम बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और हमारे साथ तिलावत कुरान पाक के लिए मौजूद हैं कारी मिर्ज़ा ज़ैन अली। और मैं अगर तारुफ करवाता चलूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ आज के मामला में, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर काम करता है तो गवर्नमेंट उसमें किस कदर जो है वो उसमें यानी ईज ऑफ डूइंग, जैसे कहते हैं ना बिजनेस है, गवर्नमेंट रुकावट बनती है या गवर्नमेंट किस कदर उनके लिए सहूलियात फराहम करती है। तो मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शाहिद राना साहब, जो कि डिविजनल डायरेक्टर हैं सोशल जो सिक्योरिटी है, सोशल वेलफेयर भी और बैतुल माल भी, और तमाम जो NGOs हैं, ट्रस्ट हैं, वो राना साहब के पास स्पेशली अगर हम देखें
تو وہ ان کے پاس رجسٹریشن بھی ہوتی ہے, یہ کام بھی کرتے ہیں. اور چیریٹی ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکٹ بھی پاس ہوا تھا 2018 میں, تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو کریں گے جتنے بھی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر شمائلہ ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ روزے کا اور ڈاکٹر کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے, اور اب بچوں کے حوالے سے کیونکہ بچوں کے بہت سے سوالات ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے. میرے اگر لیفٹ سائڈ بات کریں تو ہمارے ساتھ جمال انیس عباسی صاحب موجود ہیں. ونس اگین میں کہوں گا کہ اس وقت جو ہم جب بھی بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں, ملکی جو معیشت کو درپیش چیلنجز کی بات کرتے ہیں, تو بڑا ہی اہم ٹاپک ہے عباسی صاحب کا. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کا کنسپٹ جو پاکستان میں ہے, اور اسپیشلی کیونکہ ہم ہر طرح سے مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ بینکس میں جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے وہ کیسے تقسیم ہوتی ہے, جو ڈائریکٹ ہم دیتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہے, اور ملکی معیشت میں زکوٰۃ کا رول کیا ہوتا ہے. تو عباسی صاحب سے جانیں گے. تھینک یو مچ عباسی صاحب آپ کا. اور سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سردار مسعود حیات صاحب جو کہ نعت خواں ہیں, ان سے ہم نعت کی سعادت حاصل کریں گے. اور ساتھ ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر ہیں شاکر حسین صاحب. بہت شکریہ آپ کا شاکر صاحب, آپ تشریف لائے. اور ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کے, کیونکہ آج ہمارے انہی بچوں کا دن ہے, شائننگ سٹار کا دن ہے, ان کے جو سوالات ہوں گے ہم کوشش ضرور کریں گے کہ ان کے تمام تر سوالوں کے جواب ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ آپ تک رکھیں. اور اسپیشلی ان بچوں کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان, مختلف ادارے کیا کام کرتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں پروگرام کا, اور میرے ساتھ موجود ہیں قاری مرزا زین علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, कारी मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपको कितना वक्त लगा हिफ्ज़ करते हुए और आप कब से जो है वो तिलावत कर रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस ज़रूरत होती है डेली? जो हमारे बच्चे हैं वो एकेडमी ज्वाइन करना चाहें या ऑनलाइन कहाँ से सीख सकते हैं? 1.5 साल हो गए। आपको हिफ्ज़ किए हुए? आपकी कितनी उम्र है? 14 साल। तो कितना टाइम लगा आपको? 1.5 साल हो गए। आपका 1.5 टाइम- साल में आपने हिफ्ज कर लिया? अच्छा। नहीं, अभी 11 पारे में। अच्छा, अभी 11 पारे हुए। माशाल्लाह, ये हमारा जो नौजवान है उनके अंदर जिस खूबसूरत आवाज़ कारी मिर्ज़ा ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हमारे साथ मौजूद हैं जमाल अनीस अब्बासी साहब। अब्बासी साहब बताइएगा, एक तो ये है कि आज का दिन स्पेशली अगर हम बात करें तो ये शाइनिंग स्टार की अगर हम बात करें, इसमें मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर बताए जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप इस पे काम कर रहे हैं, आपके पास रिसर्च होती है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 46 लाख बच्चे जो आर्फन हैं। तो एक तो ये कैसा यानी डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है और फिर इसकी रेशो क्या है? अगर हम कोविड से पहले की बात कर रहे हैं तो कुछ और बताया जाता है उसके बाद, और गवर्नमेंट और फिर बाकी इदारे जो है वो क्या काम करें, और आप कब से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हेल्पिंग हैंड को स्पेशली शाइनिंग स्टार्स को मौका दिया और अपने चैनल पर इनको लाया। देखिए, हेल्पिंग हैंड जो है ये बुनियादी तौर पर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की एक तंजीम है। सही। और ये कोई पाकिस्तान के अंदर 17 साल से तकरीबन हम काम कर रहे हैं और इन 17 सालों में तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों तक हमने अपना जो है वो बेनिफिट पहुंचाया उनको, वो हमारे साथ अटैच हैं। और जो 17 सालों में हमने काम किया वो तकरीबन 13 तरह के हम काम हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। एक तो ये है जिसको आपने आज मौका दिया, जिनको हम शाइनिंग स्टार्स कहते हैं, और OSP प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा माजूर बच्चों की बहाली का एक प्रोग्राम है जिसको हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा साफ पानी की फ्राहमी, वाटर फॉर लाइफ हमारा प्रोग्राम है। यूथ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इन काइंड गिफ्ट प्रोग्राम हमारा एक प्रोग्राम है। इसके अलावा पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड PPF जो गवर्नमेंट की एक स्कीम थी जिसमें हम आसान कर्जा जात देते थे लोगों को उनकी लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए, वो प्रोजेक्ट हमारा चला और 51,000 उसके बेनिफिशरीज थे हमारे पास और हमने उसमें बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास। इसके अलावा हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें सीजनल प्रोग्राम है। मिसाल के तौर पे अभी रमज़ान गुजर रहा है तो हमने रमज़ान के अंदर तकरीबन 12,000 फैमिलीज तक 9,000 रुपए का राशन पहुंचाया। और ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप एक तो सिलेक्शन जो है वो अच्छी करें और फिर पहुंचाएं डिग्निटी के साथ। बिल्कुल सही। कोई लाइनों में ना लगा हो, जैसे आप आजकल देख भी रहे हैं कि बड़ा एक मसला बना हुआ है। तो हमारा एक प्रोसीजर ये भी है कि हम इज्जत नफ्स को मजरूर ना करें। जैसे आज हम अपने इन बच्चों को जो आज मौजूद हैं शाइनिंग स्टार्स कहते हैं, हम कोई और टर्मिनोलॉजी इनके लिए नहीं यूज करते। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे हैं जो तकरीबन 13 की तादाद में हैं और इन प्रोग्राम्स को हम कामयाबी से चला रहे हैं। इसमें एक बहुत अहम प्रोग्राम जो है वो ये है कि फूड सिक्योरिटी का इशू चल रहा है नेशनली और इंटरनेशनली भी। तो हमने लाइवलीहुड के अंदर एग्रीकल्चर इंटरवेंशंस की हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं। ख़वातीन घरों में रहें, उनको स्किल दी जाए और वो अपनी लाइवलीहुड को बढ़ा सकें। अच्छा, आपने इनकी बात की है शाइनिंग स्टार्स की, तो आज इनका दिन भी है। किफ़ालत एक अलग चीज़ है और उन बच्चों को बाकायदा तौर पर हर चीज़ प्रोवाइड करना। जब हम कहते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं या वालिद नहीं है तो फिर स्टेट की सरपरस्ती में वो आ जाते हैं या फिर उन इदारों की सरपरस्ती में कि जो उनके लिए कुछ करना चाहें। तो क्या सिर्फ किफ़ालत तक महदूद है या फिर आप उनकी दीगर जो उनके टैलेंट्स हैं उनका ख्याल रखते हैं? किस तरीके से आप इनको हेल्प करते हैं? पाकिस्तान के अंदर जैसे भाई ने बताया था कि कुछ 46 लाख के करीब ऑर्फन हैं, तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है कि उसको इसको टेकअप करे। लेकिन इदारे जो हैं वो कितना काम कर सकते हैं, वो होता है आटे में नमक के बराबर, और कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, उस तरह का काम हो सकता है। यानी तकरीबन 1.5 लाख के लगभग लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि जिनको किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, किसी सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि उनकी पसली इतनी होती है, उनकी कैपेसिटी इतनी होती है। हेल्पिंग हैंड जो 10,200 बच्चों के साथ उनको अडॉप्ट किया हुआ, उन पर हम काम कर रहे हैं। ये जो इन्होंने सवाल किया, देखिए तरीके 2 हैं या 3 जो चल रहे हैं, वो उनमें हमारा जो मॉडल है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चा अपनी फैमिली के साथ ही रहे, अपना जो इसका पीयर ग्रुप है वही इसका कायम रहे, हम ऑर्फेनेज ना बनाएं। हमारे मॉडल के अंदर हम उसी कम्युनिटी के अंदर बच्चे को रखते हैं और उसके ऊपर 4-5 ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे उसकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होती है, उसकी एजुकेशन भी जारी रहती है। उसकी हेल्थ के लिए हमने पूरा एक पैकेज तैयार किया हुआ है, उसकी ही नहीं
اس کی مدر کی بھی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو مدر ہی ہے پھر اب اس گھر کی نا، اور تو کوئی نہیں ہے. تو ہم 5 چیزیں جو اس میں تربیہ بھی شامل ہے، سائیکو سوشل اپلفٹ بھی شامل ہے، لیکن ہمارا ماڈل بچے کو اس کے اپنے گھر کمیونٹی کے اندر رکھتے ہوئے اس کی ڈیولپمنٹ ہے، گرومنگ ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، سائیکو سوشل اپلفٹ، اور یہ سارے ایریاز جو ہیں ہم اس کے کرتے ہیں. باقی جو دوسرا ماڈل ہے ایک آرفنیج کا جو ماڈل ہوتا ہے، تو اس میں بچے کی پرسنالٹی تھوڑی ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ہمارا ماڈل پھر اس طرح سے ہے. تو ہم بڑی خطیر رقم خرچ کرتے ہیں اس سلسلے کے اوپر کہ ہمارے جو اڈاپٹڈ بچے ہیں جو 10,200 کی تعداد میں ہیں، یہ اپنی زندگی ایک شاندار انداز میں جی سکیں. اور آج ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں، چونکہ 17 سال کی ایک جرنی ہے، تو اس سٹیج پر ہمارے بچے ایسے آج بھی موجود ہیں جو ڈاکٹر بن چکے ہیں، جو سمجھ لیں ان کے پے بیک کا ٹائم ہے. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ادارے نے ہمارے ساتھ کچھ کیا، ہم باقیوں کے لیے کچھ کریں. پولیس آفیسرز ہیں ہمارے بچے، تو یہی بچے ہیں. تو الحمدللہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ کام دراصل لیا. لیکن سٹل یہ ایک پائلٹ ہے جو ادارے کر رہے ہیں. گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے، ہم اگر بہت تھوڑے سال کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو گورنمنٹس کا تو ایونیو بڑا ہوتا ہے. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ باقی جو لاکھوں بچے ابھی موجود ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس پر ان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے. بالکل. شاکر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اسپیشلی اسلام میں ان بچوں کے حوالے سے کیا جو ہے وہ میسج آپ سمجھتے 1400 سال پہلے ہی دے دیا گیا. تو آج ہم ماڈرن لائف میں اگر دیکھیں تو مختلف طرح کی جو ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہے، لیکن وہ بہت پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ان کا عام جو ہے ان کے کیا دوسروں پہ فرائض کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہے. اس کے حوالے سے یعنی ہم رمضان کے حوالے سے، کیونکہ ہم ہر 15 رمضان کو ہی ورلڈ آرفن ڈے منایا جاتا ہے، تو اس اسپیشلی اس موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کہا، کیونکہ آپ مذہبی حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو. بہت شکریہ جی آپ کا. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کو اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا آج بات کرنے کا. آج واقعی بڑا اہم دن ہے، اور جن بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی ویلیو کے حوالے سے، اور جو اسلام نے ان کی اہمیت بیان کی ہے یا ان کے سپورٹ کرنے والوں کی اہمیت جو بیان کی ہے، وہ بڑے قابل رشک ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ یعنی قرآن پاک میں جو یہ یتیم بچوں کے حوالے سے 23 مقامات کے اوپر ان کا ذکر آیا ہے، اور اس کے اوپر جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ جو فرد بھی جو ہے وہ یتیم کی کفالت کرے گا تو قیامت والے دن یوں اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. یہ بہت بڑی ضمانت ہے اور بہت بڑی سمجھ لیں یہ خوشخبری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس میں کہا گیا کہ وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. تو یہ بہت بڑی یعنی کہ کہا گیا کہ جس میں اس کو یہ انعام ملے گا. پھر ایک جو ہے نا وہ اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کی بہتر کفالت کی جا رہی ہو، اس کا خیال کیا جا رہا ہو، تو کہا گیا سب سے بہترین گھر وہ ہے. یعنی مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر اس کو قرار دیا گیا کہ جس میں یتیم موجود اور اس کی بہتر کفالت کی جا رہی ہو. اور کہا کہ سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم تو موجود لیکن اس کا اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. تو یہ اس حوالے سے دیکھیں تو اسلام نے ہمیں 14 سال پہلے اس کی تعلیمات بھی دی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ہمیں موٹیویٹ بھی کیا ہے. اور یہ سارے آج اگر دیکھیں قرآن پاک میں سورہ نساء میں اس حوالے سے بیان ہوا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان تک وہ امانتیں بحسن خوبی پہنچانے کے حوالے سے جو طریقہ بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ ان کے مال کو بھی نہ بدلیں، جو مال جو مانتے ان کی ہیں ان کو اسی طرح سے ان کے حوالے کر دی جائیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے ظاہر روشنی میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں اور بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. اور یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ظاہر ان کے پیچھے یہی وہ تعلیمات ہیں، یہی وہ حدیث اور قرآن ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں. شاکر صاحب آپ بہت کلوزلی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے چیلنجز ان بچوں کو ہوتے ہیں اور کیا یہ کیا ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے سوسائٹی یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کہ انہیں اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے؟ دیکھیے اس حوالے سے میں اگر آپ سے بات یہ کروں کہ آپ دیکھیں کہ گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے والا اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ والد ہی ہوتا ہے. وہی سوچتا ہے کہ میں بچے کو کہاں لے کے جاؤں گا، خواب وہی دیکھتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ میں نے اس کو کیا بنانا ہے. اگر وہ نہیں رہا تو پھر ظاہر ہے بچے کے وہ سارے خواب چکنچور ہو جاتے ہیں. تو کسی نہ کسی حد تک یہ ادارے جو ہیں وہ اس چیلنج کو نپٹاتے ہیں اور ان بچوں کو وہ خواب دکھاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہمارا ادارہ ہیلپنگ ہینڈ، اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ ان کی مالی ضروریات سے زیادہ جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے کہ ہم ان بچوں کے وہ خواب بھی پورے کریں. ان کو ہم ان کے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے جو ظاہر ہے ایک ڈیمیج ہوئی ہے کسی وجہ سے، تو ہم ظاہر یہ آفن خود سے نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے اس میں. اور آپ دیکھیں اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا جو معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی والد صاحب ان کی دنیا سے چلے گئے تھے. آپ کی والدہ نے ان کی پرورش کی ہے اور 6 سال کے بعد وہ بھی دنیا سے چلی گئی تھی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے
فیوچرز کے پلان جو ہے نا وہ ان کو دیے جائیں, ان کو بتلایا جائے, ان کی سپورٹ کی جائے, اور ان کے اندر جو ایک اساسی کمتری کا ایک آتا ہے کسی طرح وہ ان کی طرف سے ختم کیا جائے. ان کو معاشرے کا ایک اچھا کارآمد فرد بنانے کے لیے ایسی سرگرمیاں اور ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں, اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمارا پورا معاشرہ مل کے کام کرے گا تو میرا خیال ہے یہ چیلنج ہم اس سے نمبر آزما ہو سکتے ہیں. بالکل, معاشرہ جب مل کے کرتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ محمد شاہد رانا صاحب, کیونکہ وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, انہی کے پاس مختلف رجسٹریشن ہوتی ہے. رانا صاحب, کس طرح کی ظاہر مختلف طرح کے ادارے ہوتے ہیں, کچھ این جی اوز ہیں, کچھ ٹرسٹ ہیں, کچھ مطلب ایک تو کنفیوژن بھی ہوتی ہے, دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کس حد تک جاتی ہے, اور کیا ڈیٹا ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنیادی طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک محکمہ ہے جو 3 ڈائمینشنز میں کام کرتا ہے. ایک سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی انسٹیٹیوشنل سروس ہے, جہاں ماڈل چلڈرن ہوم ہمارے ہیں, جہاں اسی طرح کے آفن بچے 1 سے 18 سال تک ہم ان کو بورڈنگ, لاجنگ اور اسکولنگ کی فیسلٹی دیتے ہیں. صحیح. پھر ہمارے ویمن ان ڈسٹریس کے لیے جو خواتین مسائل کا شکار ہوتی ہیں, کسی وجہ سے ڈسٹریس میں ہوتی ہیں, ان کے لیے شیلٹر ہوم دارالامان کے نام سے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. پھر ایسی خواتین جو پور آف دی پورسٹ ہوتی ہیں, وہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی, وہ کسی وجہ سے مسائل کا شکار ہوتی ہیں, اسکل حاصل کرنا چاہتی ہیں, تو سنازار ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم کے نام سے ہر ضلع میں ہمارا ادارہ موجود ہے. اسی طرح سینئر سٹیزن کے لیے ہمارے اولڈ ایج ہوم موجود ہیں. وڈوز یا ایسی خواتین جو ڈائیورس ہو جاتی ہے اور وہ ان کی سوشل فنکشننگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو ان کو کچھ عرصے کے لیے ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مورل سپورٹ, ایک شیلٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارا ایک یونیک ادارہ ہے دارالفلاح, جس کو ہم وڈو ہوم بھی کہتے ہیں. وہاں 1 سے 1.5 سال تک خاتون کو اس کے بچوں کے ساتھ وہی بورڈنگ لاجنگ کی فیسلٹی دی جاتی ہے, اور وہاں ان کو ووکیشنل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ 1-1.5 سال کے اندر اس شوق سے نکل آئیں اور کچھ ارننگ ہینڈ بن جائیں. اب اگر ہم اسپیسیفک بات کریں ماڈل چلڈرن ہوم کی, یہ ہمارے 12 ماڈل چلڈرن ہوم پنجاب میں کام کر رہے ہیں, جو اس کے علاوہ 3 اسپیسیفکلی کاشانہ کے نام سے ہمارے ادارے جو 6 سے 18 سال تک کی بچیاں وہاں ان کو بورڈنگ, لاجنگ اور اسکولنگ کی فیسلٹیز دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار این جی اوز بھی اس سیکٹر میں کام کر رہی ہیں, جس طرح ہیلپنگ ہینڈ کر رہی ہے. ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ راولپنڈی سے جو ایک بڑا نام ہے اس سیکٹر میں, انجمن فیض الاسلام, 1000 سے زیادہ بچوں کو وہ بورڈنگ, لاجنگ اور اسکولنگ کی فیسلٹی دے رہی ہے. اس کے پورے پنڈی ڈسٹرکٹ میں 5 مختلف برانچز ہیں. اور پچھلے دنوں گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سروے کنڈکٹ کروایا ہے, جس میں ایگزسٹنگ جو آرفن ایجز ہیں ان کے بارے بیسک ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے. اس طرح سے راولپنڈی کی اگر ہم بات کریں تو صراط الجنہ ہماری مری میں ایک آرگنائزیشن کام کر رہی ہے. خدمت فاؤنڈیشن کا ایک آغوش ادارہ اس پہ کام کر رہا ہے, اور بڑا اس کے ہائی سٹینڈرڈز پہ جا کے کام کر رہا ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ این جی اوز کس طرح سے کام کرتی ہیں. بنیادی طور پہ این جی او ایک اصطلاح ہے, ایک ٹرم ہے. جیسے کہ اسکول ایک اصطلاح ہے, بیکن ہاؤس اسکول بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ اسکول بھی ہو سکتا ہے, گرامر اسکول بھی ہو سکتا ہے. این جی او بذات خود کسی شے کا نام نہیں بلکہ ایک ٹرم ہے جو ان لوگوں کے لیے بیان کی جاتی ہے جو گروپ آف پیپلز جو نان پروفٹ آرگنائزیشن بنا کے, ٹرسٹ بنا کے, سوسائٹی بنا کے کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا شاہد صاحب, جیسے آپ نے بات کی ان لوگوں کے حوالے سے, وہ جیسے لوگ جو یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے تو ہیں بھلائی کا کام کریں, اگر ان کو آرگنائزیشن بنانی ایک کنڈیشن ہے, ایک شرط ہے, تو کس طرح آپ تک آیا جا سکتا ہے؟ کیا ریکوائرمنٹ ہیں, کیا چیزیں ضرورت ہوں گی ایک عام بندے کو, کس طرح کے ایکٹس ہیں جو کہ اس کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں, اور کیا ریکوائرمنٹ رہیں گی اس کی؟ جی, پنجاب میں 5 طرح کے ایکٹ اس وقت لاگو ہیں, جن میں ایک ہمارا سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کا والنٹری سوشل ویلفیئر رجسٹریشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1961 ہے, جس کے تحت ہم این جی اوز کو رجسٹر کرتے ہیں. ایک سوسائٹیز ایکٹ 1860 ہے جس کو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. پھر ٹرسٹ ایکٹ 1882 ہے جس کو ڈپٹی کمشنر کا آفس دیکھتا ہے. پھر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 ہے جس کو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. اور پھر کمپنیز ایکٹ 2017 ہے جس کو اگین انڈسٹری ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. اب جو آپ کا عالیہ کوشچن ہے کہ کس طرح سے ہم کام شروع کر سکتے ہیں ویلفیئر کا, تو ان 5 ایکٹس میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے
کہ آپ کن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ویسینٹی کے 20 یا اس سے زائد لوگ فاؤنڈر ممبر کے طور پہ ہمارے پاس رجسٹریشن کے لیے آئیں گے. ابھی جب میں بات کر رہا تھا کہ ہماری 3 ڈائمینشنز ہیں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی، ایک انسٹیٹیوشنل سروسز، دوسری میڈیکل سوشل سروسز یونٹ ہیں جو ہمارے ہر DHQ THQ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، جہاں فری آف کاسٹ میڈیسن دی جاتی ہیں زکوٰۃ ڈیزرونگ اور بیت المال ڈیزرونگ پیشنٹس کو. تیسرا ہمارا جو کمپوننٹ ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. ہر تحصیل میں ہمارے کمیونٹی ڈیولپمنٹ آفیسز ہیں جہاں یہ کسی ویسینٹی کے محلے کے ایریا کے لوگ وہ ہمارے تحصیل آفس میں آ کے اپنا ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو 1961 آرڈیننس کے تحت ایک پرسکرائب پرفارما اسے آپ کہہ لیں، جس کو ہم بنیادی کانسٹیٹیوشن کا نام دیتے ہیں اس آرڈیننس کے تحت، وہ فل اپ کرنا ہوتا ہے، ایک سمپل اپلیکیشن دینی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارا یہ سسٹم آن لائن رجسٹریشن ہو گئی ہے، لیکن ونس آپ کو ہمارے آفس آنا پڑے گا، کسی بھی گروپ کو، اس کے کسی نمائندے کو، کہ وہ ایک سمپل اپلیکیشن کے ذریعے وہ کانسٹیٹیوشن کی ہارڈ کاپی حاصل کرے گا، اس کو اکارڈنگلی فل اپ کرے گا، اور 20 کم سے کم 20 لوگ اگر ایک تحصیل یا ڈسٹرکٹ کی NGO ہم رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں، وہ اپنے CNAC نمبر اس میں دیں گے، ان کو اٹیچ کریں گے اور اس کانسٹیٹیوشن کو فل اپ کریں گے اور اپنی آرگنائزیشن کا ایک نام، آئیڈینٹی جو آپ اس کو دینا چاہیں اس کی اپروول لیں گے. اس کے لیے رجسٹریشن اتھارٹی ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ میں بیٹھتے ہیں. جب وہ سارے ڈاکومنٹیشن کر لیں گے تو اب وہ گھر بیٹھے بھی اس کو آن لائن آپ رجسٹریشن کر سکتے ہیں. سوشل ویلفیئر بیت المال گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ پر یہ لنک موجود ہے، اس لنک میں آپ جا کے اپنے آپ کو رجسٹریشن کے پروسیس میں ڈال سکتے ہیں. پھر وہ سوشل ویلفیئر آفیسر اس کو فارورڈ کرے گا ڈپٹی ڈائریکٹر کو، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویژنل ڈائریکٹر کو، اور پھر ڈویژنل ڈائریکٹر ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر پنجاب کو ریفر کرے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ DG سوشل ویلفیئر اس کا NOC دے دیتے تھے، لیکن اب جب سے FATF آیا ہے، FATF کی کنڈیشنز کے بعد اب ہوم ڈپارٹمنٹ NOC جاری کرتا ہے. یہ سارا پروسیس ہو کے NOC کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کو جائے گا. اس دوران ایک پروسیس ہوتا ہے جو بظاہر ہڈن ہوتا ہے لیکن پتہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ ایجنسیز ان تک ایکسیس کرتی ہیں لوگوں تک. تو یہ لوگ ہیں ڈفرینٹ سیکورٹی ایجنسیز کہ کیا یہ لوگ کسی وطن دشمن سرگرمی میں ملوث تو نہیں، کیا یہ جو فنڈنگ لینے چاہ رہے ہیں وہ کسی غلط مقاصد کے لیے استعمال تو نہیں ہوگی. تو وہ ان کی تمام ویریفیکیشنز ہو کے پولیس ویریفیکیشن، اسپیشل برانچ کی ویریفیکیشن، نمبر آف ایجنسیز کی، پھر اگر ہوم ڈپارٹمنٹ سیٹسفائڈ ہوتا ہے تو وہ NOC جاری کرتا ہے. تو اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو وہ کک بیک ہوتا ہے کیس NOC کے ساتھ، تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اس کی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. اس کے بعد اس کو ایک قانونی شکل حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک سٹیپ چیریٹی کمیشن ایکٹ کا ہے کہ ایک مدر ریگولیٹری باڈی بن گئی ہے پنجاب میں، پنجاب چیریٹیز کمیشن ایکٹ 2018 کے تحت. یہ میں نے ایک انیشیٹو لیتے ہوئے خود اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ اردو زبان میں اس سے آگاہی حاصل کر کے اس پروسیس سے گزر سکیں. تو یہ اگین یہ رجسٹرڈ باڈی جو کسی بھی ایکٹ یا آرڈیننس کے تحت رجسٹرڈ ہوئی ہے، سوشل ویلفیئر سے رجسٹریشن اس کی ہوئی ہے، 1860 کے ایکٹ کے تحت ہوئی ہے، یہ اس چیریٹی کمیشن ایکٹ کے تحت دوبارہ اپنے آپ کو آن لائن رجسٹرڈ کروائے گی. تب اس کو ایک اسٹیٹس ملے گا کہ یہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے جس کو ہم NGO کہتے ہیں یا سول سوسائٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں. تو پھر یہ آزادانہ اپنی ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ کر سکے گی. بالکل صحیح ہے. وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اور واپس آتے ہیں. کنزا کیونکہ ان شائننگ سٹارز کے ساتھ موجود بھی ہے اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ جلدی سے جلدی ہم جو ہے بچوں سے بھی بات کر سکیں. اور پھر جو رانا صاحب نے بتایا، بہت مشکل پروسیس بتایا، لیکن آپ بڑا آسان طریقے سے کیسے جو ہے وہ ان بچوں تک یا کسی بھی ہیلپ کرنا چاہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں. ہم بریک کے بعد پھر بات کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز اور پروگرام ہے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں رمضان احساس کے ساتھ. آج جو اسپیشلی ہم یہ پروگرام ایسوسیٹ کر رہے ہیں اسپیشلی وہ ہے ہمارا پروگرام ہے آج کی جو شائننگ سٹارز ہیں، یعنی ورلڈ آرفن ڈے جو منایا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کروں. کنزا ممتاز عواسی ہماری موجود ہے اس وقت ان شائننگ سٹار کے درمیان. تو ہم چاہیں گے کہ پہلے بچوں سے ذرا بات کر لیتے ہیں. آج جو ہے وہ بچے کیونکہ اسپیشل ہمارے مہمان ہیں، ان سے بات کیے بغیر جو ہے وہ پروگرام کا
کو باقاعدہ طور پر آغاز کرنا مشکل ہو رہا ہے. جی کنزا. تھینک یو نوید. اور میرے ساتھ جو بچے موجود ہیں یہ بڑی بے صبری سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے. بچوں کے اندر ایک بڑی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ان سے کسی بھی چیز کا ویٹ نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر ان سے باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو میرے جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اس وقت موجود ہیں سیف عبداللہ. تو آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. اچھا سیف, سب سے پہلے تو آپ یہ بتاؤ, ہم جتنے بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں؟ ہے. اچھا واہ ماشاء اللہ. کتنے روزے آپ نے رکھے ہیں؟ 12. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے 12 روزے رکھ لیے ہیں. اچھا سیف, آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ نعت. ٹھیک ہے, چلیں آپ ہم سب کو نعت سنائیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے کہ باد صبا. ماشاء اللہ, اتنی اچھی اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی سیف. تو یہ کلام جو ہے یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ نے خود سے سیکھا ہے ٹی وی سے دیکھ کے, یا آپ کو گھر میں سے ماما پاپا نے بتایا سکھایا ہے؟ یہ سکھایا ہے. واو. اچھا سیف, آپ میری لیفٹ سائڈ پہ اگر آ جائیں. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں مہوش, اور مہوش جو ہے وہ مجھے بڑی میری طرح ٹاکیٹو سی لگ رہی ہے نوید اور عالیہ. تو ان سے جانیں گے کہ ان کا رمضان کیسا گزر رہا ہے, اور ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ یہ کیسے سحر اور افطاری کرتی ہیں. السلام علیکم مہوش. وعلیکم السلام. اچھا مہوش, سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کتنے روزے رکھے ہیں, سچ سچ بتانا ہے. 14. ماشاء اللہ. اچھا مہوش, یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے ٹائم نا, یہ ہوتا ہے جیسے ہی افطاری کا ٹائم قریب آتا ہے نا تو ہمیں بڑی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو غصہ بھی آتا ہو کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں آپ کا دل کرے کہ ان سے بات ہی نہ کروں اور کوئی مجھ سے بات نہ کرے. جی افطاری سے پہلے مطلب غصہ بھی آتا ہے, سامنے میرے بہن بھائیوں کچھ کھا. اچھا یہ چیز آپ ایک نوٹ کریں بچوں کی کہ یہ جو ہے یہ ایگری کر رہی ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کے اندر. تو آپ بتاؤ غصہ کیسے کنٹرول کرتی ہو, کیونکہ دیکھو آپ کو بہت سے بڑے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا بتاؤ گے کہ وہ کیسے اپنے غصے پہ قابو پائیں, اسپیشلی روزہ رکھ کے؟ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے صبر دے تاکہ میں کوئی غصہ نہ کروں. ماشاء اللہ, یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. اچھا آپ کے ساتھ آپ کے دوست بھی موجود ہیں ایمان, اور ایمان سے ہم جو ہے وہ جانیں گے کہ مہوش جو ہے, مہوش کے ساتھ آپ کی بڑی گہری دوستی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی لڑائی ہو جاتی ہو آپ کے درمیان سحری یا افطاری کے ٹائم پہ؟ نہیں, ابھی ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم لوگ بہت اچھے فرینڈز ہیں, اسکول میں میری کلاس فیلو بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایمان, یہ بتاؤ کہ سحری اور افطاری جب رمضان آتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ایسی خاص بات ہوتی ہے جو ہمیں رمضان کے بارے میں بہت پسند ہوتی ہے. تو آپ کی کوئی ایسی بات جس وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو رمضان کا بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہو؟ ایک تو نماز ہے, اور دوسری سحری. سحری کا مطلب بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ اب صبح اٹھیں گے اور سحری وغیرہ کریں گے, اور اس کے بعد نماز بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. اچھا اب میں ایک بار ایک چیز کریکٹ کر دوں, آپ کا نام ایمان ہے یا اکثر ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے. ایمان اور مہوش جو ہے یہ دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں, اور ابھی یہ لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے سحری اور افطاری بھی مل کے بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو دیکھیں اتنا اچھا میسج ہمارے شائننگ اسٹارز ہیں ان سے ہماری عوام اور ہمارے دیکھنے والوں کو مل رہا ہے کہ عموماً ہمارے اندر یہ جو ہے یہ برداشت ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہی روزے کا وقت قریب آتا ہے تو ہم بڑے بے صبرے ہو جاتے ہیں, ایک بڑا گہما گہمی کا عالم ہو جاتا ہے. ٹریفک پہ کی بات اگر آپ کریں یا پھر گھروں میں دیکھیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہمیں بچوں سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ, اب جیسے مہوش نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے, تو دیکھیں یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے مہینے کو خوبصورتی سے ہم نے گزارنا ہے. یہی ہم ان بچوں سے سیکھ بھی رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ. اچھا اقصیٰ, آپ سے یہ جانیں گے کہ جیسے مہوش اور ایمان نے بتایا کہ ان کی بڑی گہری دوستی ہے اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتی ہیں اور لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتی, تو آپ کے فرینڈز ہیں؟ یس. اچھا آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایک پوری فیملی ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو, تو آپ
کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے ماں باپ ہیں ان کو مس کرتے ہو؟ کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سحری اور افطاری کرتے ہیں تو ہم سب فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو آپ کی جو فیملی ہے جس آرگنائزیشن میں آپ ہو, تو وہاں پہ کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سحری افطاری کے ٹائم اپنے ماما پاپا کو مس کرو, اپنے بہن بھائیوں کو مس کرو؟ کرتی ہوں. اچھا, تو پھر کیا کرتے ہو آپ جب آپ مس کرتے ہو؟ میں ماما پاپا کو کہتی ہوں کہ مجھے بھی اٹھایا کرے سحری میں. اچھا, تو سحری اور افطاری میں سے کیا آپ کام ہے جو آپ جس کام میں ہیلپ کرتے ہو اپنے ماما پاپا کی؟ جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں. کھانے کی چیزیں. اچھا, صرف کھانے کی چیزیں بنانا پسند ہے یا کھانا بھی پسند ہے؟ کھانا بھی پسند ہے, بنانا بھی. اچھا, زیادہ کیا پسند ہے, کھانا یا بنانا؟ کھانا. اچھا, ان کو بھی ہماری طرح کھانا پسند ہے. تو اوور ٹو یو نوید. ہمارا جو یہ سلسلہ ہے بچوں کے ساتھ بات چیت کا یہ جاری رہے گا, اور یہ میری طرف بڑے انرجیٹک ہیں, بڑے پیشنیٹ ہیں, تو ہم ان سے آگے بھی پینلسٹ کے ساتھ جو کویشچنز ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. آپ کنزا, آپ نے بچوں کے ساتھ جو بات کی ہمیں بھی بڑا اچھا لگا, جاننے کا موقع بھی ملا کہ کچھ بچوں کو غصہ بھی آتا ہے, کچھ یعنی کچھ کو کھانا پسند ہے, کچھ کو بنانا پسند ہے. لیکن کتنی بڑی بات ہے جو ہم بڑے ہو کر نہیں سمجھ پاتے ہیں. رمضان کی بھی یہی اساس ہے کہ احساس اور صبر. یعنی اگر آپ میں کسی چیز, کوئی بھی بات آپ کو ناگوار گزر رہی ہے, مشکل لگ رہی ہے, جیسے کہ معاوش نے کہا کہ میرے بہن بھائی میرے سامنے کھا رہے ہوتے ہیں تو بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے. بات تو بچوں والی ہے, لیکن ایسے ہی ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہوتے ہیں, غصہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن صبر اللہ سے ہی مانگا جا سکتا ہے. اگر اتنا سا بچہ اتنی سمجھداری کی بات کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب بڑے سے سبق لے سکتے ہیں. اور یہ تو رمضان ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, تو یقیناً یہ لیسن آف دا ڈے ہو سکتا ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے, اللہ کی مدد بہت قریب ہے. بالکل, ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد میں جاؤں گا سردار صاحب کی طرف, ہم نعت کی سعادت حاصل کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو جو بچے ہیں آج, کیونکہ ہم خصوصی طور پر بات کریں تو آج بچوں کا دن ہے جی. اور یہی شائننگ سٹار انہی کا دن ہے. کیا کہیں گے اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں, کچھ روزہ رکھتے ہیں, ایون پیرنٹس نہیں بھی چاہتے لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں, کہ کھانے پینے میں پیرنٹس کو بھی, اور اگر پیرنٹس نہیں بھی ہو بچوں کو کیا خیال کرنا چاہیے؟ جی, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر آنا, بات کرنا اور کچھ مشورے بھی ساتھ ساتھ دینا. اور اسپیشلی جب آپ نے مجھے بتایا کہ آج بچوں کے حوالے سے پروگرام ہے تو میں بخوشی آئی, اور آپ یقین کریں کہ پورے پروگرام میں میرے منہ پر ایک مسکراہٹ ہے. تو تھینکس ٹو شائننگ اسٹارس کہ ان کی وجہ سے ہم سب مسکرا رہے ہیں. اور کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتی ہوں. تو بچوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, نہ صرف رمضان میں بلکہ تھرو آؤٹ دا ایئر. جہاں آپ نے کھانے پینے کا ذکر کیا کہ بچوں کو کیا کھانا چاہیے, کیونکہ مسلم کنٹریز میں اور مسلمانوں کے بچے الحمدللہ ہمارے سب بچے چاہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں. اور اگر کوئی بچہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ انکریج کریں. پہلے جو کہا جاتا ہے چڑی روزہ, وہ ان کو اس سے یاد کروائیں اور پھر جو ہے کمپلیٹ روزے کی طرف آئیں. کیا کھانا چاہیے, تو میں اس میں یہی بتاؤں گی پیرنٹس کو کہ کوشش کریں کہ بچے کو ہیلدی افطار اور ہیلدی سحر دیں. جب میں ہیلدی کی بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بچے کو سحری کروا رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ آپ اسے دودھ کا گلاس ضرور دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کوشش کریں کہ کاربز, اس طرح کے کاربز دیں جو کہ لانگ ایکٹنگ ہیں, جو کہ بہت دیر تک آپ کے اسٹمک کو فل رکھتے ہیں. اور یہ وہ کاربز ہوتے ہیں جو کہ سلولی ڈائجسٹ ہوتے ہیں, جس میں آپ کی ہول ویٹ روٹی آ جاتی ہے, یا پھر آپ کا ہول ویٹ سیریل بھی آج کل بڑے اچھے اچھے سیریل اویلیبل ہیں, وہ آپ بچے کو دے سکتے ہیں. دلیا بہت اچھا ہے. اچھا, ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک ایگ بھی اس کو کسی فارم میں دے دیں. اگر فرائیڈ اس کو پسند ہے تو فرائیڈ دے دیں, اگر بوائلڈ پسند ہے تو بوائلڈ بھی ایڈ کر دیں. اور اگر ہو سکے تو تھوڑا بہت میٹ کس طرح سے قیمہ بہت شوق سے بچے کھاتے ہیں, تو اگر سحری میں آپ ان کو قیمہ دے دیں. تو اگر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بچے کی پلیٹ ہے اس میں ہول ویٹ روٹی ہو, تھوڑا سا قیمہ ہو, ایک بوائلڈ ایگ یا فرائیڈ ایگ ہو, اور تھوڑی سی ویجیٹیبلز اگر ان کو پسند ہے یا کوئی فروٹ. اور اگر نائسلی پلیٹ ڈیکوریٹڈ ہوگی تو بچے بہت شوق سے کھا لیتے ہیں, اور ان کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل.
अब आ जाते हैं इफ्तार में क्या करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को हमेशा जब मदर्स इफ्तारी तैयार करी होती हैं तो बच्चों को उसमें जरूर शामिल करें। देखिए उनको सवाब भी मिलता है और वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं और बहुत शौक से। हाँ जी बिल्कुल जी। मैं तो अपनी बेटी, मेरी जो छोटी बेटी है वो यही करती है, वो मुझे बताती है और हमेशा बहुत हम लोग रमजान को इस हवाले से बड़ा इंजॉय करते हैं। तो एक तो आपको सवाब भी मिल रहा है, दूसरा आप बच्चों के साथ एक डिफरेंट लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं और बच्चों को ये लगता है कि वो दूसरों के लिए इफ्तारी बनाकर वो अल्लाह ताला को भी खुश कर रहे हैं और वो बड़े फख्र से बताते हैं। और फिर हम उनको एक तरह से तैयार भी तो कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए कि जब वो उस जगह आके खड़े होंगे तो उनको पता हो कि हमने कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रमजान के एहतराम और फिर दूसरों के एहसास के साथ लेकर चलना है। ऐसे ही इफ्तार पे बात करते हैं जी। इफ्तार के हवाले से मैं यही कहूंगी कि कोशिश करें कि जिस तरह के हम लोग अगर शरबत पी रहे हैं तो बच्चों के लिए उसको दूध में मिक्स कर लें, क्योंकि आपको पता है ये ग्रोइंग एज है, इसमें कैल्शियम नीडेड होता है। तो ग्रोइंग एज के साथ साथ बड़ों को भी जरूरत होती है। तो अगर आप शरबत पीना चाहते हैं आप कोशिश कर लें कि उसको दूध में ऐड कर लें, वो काफी मजेदार उसका फ्लेवर भी हो जाता है और आपकी कैल्शियम की नीड भी पूरी हो जाती है। अच्छा, इस रमजान में देखिए अभी भी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और मेरे ख्याल से उनके मुंह में पानी आ रहा है जब मैं अभी तो पकौड़े समोसे उनका जिक्र करना है, अभी वो तो बाकी जी जरूर जरूर, आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर देयर क्वेश्चंस। तो अच्छा, बच्चों को बड़ा शौक होता है, वो पकौड़े और समोसे बड़े शौक से खाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ग्रोइंग एज है, इसमें उनको खाने दें, वो खा सकते हैं, ओवरडू ना करें, यानी कोशिश करें कि एक फ्राइड आइटम आप इफ्तार में रख लें। जरूरी नहीं है कि चिप्स भी हों, पकौड़े भी हों, समोसे भी हों। तो स्टार्ट विद वन आइटम और बच्चों को आप बताइए कि बेटा आप खा सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि म्याना रवि बच्चों के लिए भी ग्रोइंग एज में भी अगर हम लोग बहुत ऑयली चीजें उनको खिलाना शुरू कर देंगे तो इट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। और कोशिश करें कि फ्रूट चाट में हमेशा एक डाइटिंग का बड़ा अच्छा तरीका है और हेल्दी ईटिंग का भी मैं इसको एक बेहतरीन तरीका कहती हूँ कि आप अगर जिस तरह के कुछ लोग होते हैं जिनको डिजर्ट्स बड़ी पसंद होती हैं, आई एम वन ऑफ देम, खैर तो उसमें ये है कि आप फ्रूट चाट से स्टार्ट कर लें। फ्रूट चाट इज वेरी हेल्दी फॉर किड्स क्योंकि उसमें सारे फ्रूट्स ऐड हुए हुए हैं जिस तरह से आपका बच्चा खाना चाहता है। क्रीम ऐड करने की बजाय आप उसमें योगर्ट ऐड कर लें तो कैल्शियम भी मिल रहा है, फ्रूट भी मिल रहा है। तो अच्छा, हम थोड़ी सी मैं आपसे बात इस पे जरूर करना चाहूंगी क्योंकि माशी तौर पर अगर देखें तो पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है। जैसे हम मिल्क की बात कर रहे हैं, हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, तो चैलेंजेस तो हमें हैं। ऐसे में क्या अल्टरनेट है, पल्सेस हैं, क्या है जो हम ऐड कर सकते हैं इनटू द डाइट जो बच्चों को थोड़ा एनर्जी भी दे और उनके लिए बेहतर भी और फैमिली जो है वो उनको प्रोवाइड कर सके बजाय इसके कि वो सोचे कि हम तो अपने बच्चों को नहीं दे सकते। जी आलिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और महंगाई हर तरफ है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है ये बताते हुए कि हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाने का ज़िया करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दस्तरखान पर इस कदर डिशेस मौजूद होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। और अनफॉर्चुनेटली वो भी लोग हैं जो कि आटे की लाइन में धक्कम पेल से अपनी जिंदगी से हाथ बिल्कुल धो बैठते हैं। तो इट इज अ वेरी सैड फैक्ट। इसमें यही मैं कहना चाहूंगी कि ग्रोइंग एज में कैल्शियम और मिल्क नीडेड है। बहुत सारी वो माएँ जो कि कहती हैं, मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि अल्लाह ताला जब एक बच्चे को इस दुनिया में लाता है तो उसका रिस्क भी साथ लाता है। माओ को हमेशा चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुद फीड करें, सेल्फ फीड करें। बहुत सारी आजकल मैंने ट्रेंड देखा है कि माएँ कहती हैं नहीं हम दूध नहीं पिला सकते, हम वर्किंग वुमेन हैं। वो ना सिर्फ अपने बच्चे को बल्कि खुद को भी एक नुकसान पहुंचा रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिससे माँ भी बच सकती है ब्रेस्ट फीडिंग करके। तो पहली तो ये बात है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो अल्लाह ताला उसका रिस्क माँ के थ्रू उसको प्रोवाइड कर देता है। अगर बच्चे को अच्छे तरीके से माँ ने फीड किया हुआ होगा उसके इनिशियल ईयर्स में तो आगे जाके बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी इम्यूनिटी भी बहुत बेहतर होती है एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं। आपको अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ लेकर आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो आपकी मेड है या आपका ड्राइवर है आप उसके बच्चे का भी एहसास करें। और यकीन करें ये बात
پروون ہے. میں پورے یقین کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کرتی ہوں کہ رزق کبھی بھی بانٹنے سے کم نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک وہ ٹریڈ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ وہ بزنس ہے جس کا آپ کو جتنے, میں تو کہوں گی 1000% اس میں اجر بھی ملتا ہے اور اس کا منافع ہوتا ہے. تو اگر ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. آلٹرنیٹیوز بہت سارے ہیں, جس طرح کہ آپ نے خود ذکر کر دیا کہ اگر وہ پروٹین گوشت کی فارم میں نہیں کھا سکتے تو پھر وہ پلسز کی فارم میں کھا سکتے ہیں. اگر وہ دودھ افورڈ نہیں کر سکتے تو دودھ سے دہی کافی زیادہ بن جاتا ہے, تو وہ دہی جو ہے اس کو استعمال کریں. ٹھیک, تو بہت سارے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں. آج کل اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو بہت ساری ایسی ریسیپیز ہیں, اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ایون کچھ ویجیٹیبلز ایسی ہیں جن میں کیلشیم موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قدر, اللہ تعالیٰ کا بہترین نظام ہے کہ ہم جو ایون ٹومیٹوز میں, یعنی دے آر رچ آف سو مینی نیوٹرینٹس, تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں تو کیلشیم نہیں ہوگا, لیکن وہ کسی نہ کسی اور سورس سے ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یار اس میں پروٹین نہیں ہوگا, لیکن وہ کسی ہمیں دالوں کی فارم میں مل جاتا ہے. سبزیوں میں ہمیں, جس طرح کہ کھجور بہت اچھا ہے, اس میں میگنیشیم ہے, پوٹیشیم ہے. تو الحمدللہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آلٹرنیٹ کرتے رہیں چیزوں کو, اور آپ کو نعم البدل اس کا ملتا ہے. بہت سے بچوں کے آپ سے سوالات بھی ہیں, وہ ہم بعد میں جائیں گے کنزا کی طرف بھی. سردار مسعود حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ, کیونکہ یوتھ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, سار الحق صاحب موجود ہیں, کیونکہ وہ یوتھ کو مینیج کر رہے ہیں, تو زیادہ بہتر طریقے سے وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت جو یوتھ ہے اس کو کس طرح کے مسائل ہیں, اور پھر اس مسائل میں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. کیونکہ ذرا ہم یہ تو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی اگر عمریں بہت زیادہ ہیں تو وہاں پر اولڈ ایج ہوم نظر آتے ہیں. پاکستان میں کیونکہ نوجوان ہیں تو ہمیں گراؤنڈز نظر آنے چاہیے, ہمیں لائبریریز نظر آنے چاہیے, ہمیں یوتھ کے لیے انٹرپرینورشپ کے لیے مختلف طرح کے سینٹرز نظر آنے چاہیے. وہ کس حد تک ہیں اور نہیں ہے, تو وہاں پر ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کا کیا کرنا چاہیے. ابھی نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے سردار مسعود حیات. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, ارے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. نوید بھائی, یہ شعر کا مقصد, ایک بلی تھی مدینہ شریف کی, مدینہ شریف کی بلیاں, اور ایک اللہ کے ولی اللہ مدینہ شریف بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے, سین حرم میں بیٹھے ہیں, تو بلی آ گئی اور ان کو بلی بہت اچھی لگی, اس کے ہاتھ اس پہ کھیرنے لگے, اس سے بڑا پیار دودھ پلایا, اور دل میں نیت کر لی کہ میں نے اس بلی کو اپنے وطن میں لے جانا ہے. اس ولی اللہ نے نیت کر لی کہ میں نے اس بلی کو وطن میں لے جانا ہے. تو رات کو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ولی اللہ کے خواب میں تشریف فرمائے, کہا ہے میرے غلام, یہ بلی تو پریشان ہے, جب سے تم نے نیت کی ہے تو روز میری بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ, پھر ہمارے شاعر یہ لکھتے ہیں کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے,
क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, और दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर हुआ मदीना है, दिल मुनव्वर हुआ मदीना है, और इसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, जिसका दे मेरे आका या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं। अच्छा सरदार साहब बताएं, एक तो आप ठंडे इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, मौसम में से रमज़ान कैसा गुजर रहा है, कुछ सरप्राइज़ रहा है इस दफ़ा रमज़ान? और दूसरा मुझे बताइए कि ज़रा डॉक्टर शमाइला समेत सारे सब समझते हैं, हम तो डेली बात करते हैं कि हमारे यहाँ रमज़ान में, रमज़ान से 10 दिन पहले ही महंगाई उरूज पे चली जाती है, और उसके बाद यानी अगर हम कंपेयर करें बाकी ममालिक के साथ, तो वहाँ पर तो इस तरह के त्यौहार हों या रमज़ान हो, वहाँ पर यानी जिनको हम कुफ्र कहते हैं, काफिर, वो तो हमारे लिए जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पर सारे ही मुसलमान मिलकर रोज़ादारों के साथ क्यों ऐसा करते हैं? इतना रेट क्यों बढ़ा देते हैं कि फ्रूट भी आम बच्चों के पहुँच से दूर हो गया हर एक से? नवीद भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर का मौसम बहुत वीआईपी मौसम है। सो के उठते हैं सुबह सहरी के बाद, और दिन को 2-3 बजे रोज़ा बिल्कुल अफ्तारी बात आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा। और हमारा जो बेसिक मेरा सब्जी फ्रूट के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा है कि ये अवाम खुद महंगाई करती है, ये पीछे से कोई महंगा नहीं होता है। ये जो हमारे रोजे के 3 पहले शुरू के होते हैं ना, हर बंदा इस हवस में होता है जैसे उसने कभी इसके बाद फ्रूट लेना ही नहीं, उसने तलब रसद का मामला है, नहीं लेनी है, यानी आज वो आया और इसके बाद उसने कभी फ्रूट लेना नहीं है। और वो जो उसको चाहिए 2 किलो की क्वांटिटी, वो 20 किलो ले जाएगा। और पीछे मार्केट में जब ये उसका प्रेशर बढ़ता है तो आड़ती वो बेबस होता है, वो आप मैं जा रहा हूँ मैं 200 की मांग रहा हूँ, आपको जरूरत है आप 400 लगाएंगे, आड़ती किसी सूरत महंगा नहीं करता है, ये अवाम खुद ही महंगाई करती है। यानी आगे जो यानी आपकी जरूरत है 1 किलो, आप 2 दिन ना खाए ना फ्रूट के बगैर रोजा नहीं खुलता है। हमारे इस्लाम ने तो नमक से रोजा खोला है, थोड़ा 2 दिन अवॉइड कर लेना आप। हम जो चीज महंगी होती है तो उसको ज्यादा एडवर्टाइज हम खाते हैं, ये भी हमारा इशू है। आप खाना नबी अलैहिस्सलाम के बाद साहबा राम पेश हुए कि या रसूलल्लाह गोश्त महंगा हो गया, मेरे आका ने फरमाया छोड़ दो खाना। तो हम तो नहीं छोड़ते हैं ना, हमारे तो अमरूद के बगैर चाट नहीं बनता और काला कुल्लू के बगैर वो चाट नहीं, बिल्कुल थोड़े यानी ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि फ्रूट के बगैर, इन चीज़ों के बगैर आप कैसे यानी कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत अरसे बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे किसी ने कहा कि रमज़ान आने वाला है तो उससे पहले जी हमने शॉपिंग करनी है, चीज़ें लेकर रखनी है। क्योंकि मुझे रमज़ान से पहले आपने कहा कि मैं शॉपिंग करवाने की जी बिल्कुल। तो अच्छा, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, वो कह रहे हैं कि एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम अपने मेहमानों के साथ